بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المستحاضہ، مستحاضہ یعنی استحاضہ والی عورت کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن سلیمان بن یسار عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بصوب فلتصلي۔ یہ مستحاضہ عورت کا بیان ہے۔ مستحاضہ یہ استحیضت المرأۃ سے بنا ہے۔ استحاضہ یستحیض استحاضۃ، اس کا معنی ہوتا ہے خون کا مستمر ہو جانا، لگاتار خون کا آنا ایام حیض کے بعد۔ اور ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ استحاضہ عورت کے خون کا جاری ہونا ایام حیض کے علاوہ میں یہ استحاضہ ہے۔ حیض وہ عورت کے رحم کے اندر سے جو خون آتا ہے، ہر مہینے نکلتا ہے، جو دم فاسد رحم میں جمع ہو جاتا ہے، اس دم فاسد کا ہر مہینہ نکل جانا جو کچھ ایام تک نکلتا ہے اور رحم صاف ہو جاتا ہے، وہ دم حیض ہے۔ اور دم استحاضہ وہ خون ہے جو قعر رحم سے نہیں آتا ہے، رحم کے اندر سے نہیں آتا ہے، جوف رحم سے نہیں آتا ہے، بلکہ رحم کے نیچے، رحم کے نچلے حصے میں ایک رگ ہوتی ہے۔ اس رگ سے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے عورتوں کو ایام حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں یہ خون آ جاتا ہے، اسی خون کو دم استحاضہ کہتے ہیں۔ اور ایسی عورت جس کو یہ خون آئے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ تو مستحاضہ یہ اسم فاعل ہے۔ مستحاضہ عورت کا بیان، اس باب میں مستحاضہ کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ حیض وہ مانع صلاۃ بھی ہے، مانع صوم بھی ہے۔ جب حیض آئے عورت کو تو ان دنوں نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، یا طہارت کی بنا پر جو بھی عبادتیں کی جا سکتی ہیں جن میں طہارت شرط ہے، ان ایام میں عورت وہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ استحاضہ کی حالت میں عورت سے نماز ختم نہیں ہوتی ہے، نماز فرض رہتی ہے استحاضہ کی حالت میں۔ ایسی روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، طواف بھی کرے گی، قرآن پاک بھی چھو سکتی ہے استحاضہ کی حالت میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ استحاضہ یہ عورت کو ناپاک نہیں کرے گا،
لہذا جو عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے طہارت شرط ہے وہ ساری عبادتیں حالت استحاضہ میں کر سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں علماء کا، ائمہ کا اختلاف ہے کہ نماز تو پڑھ سکتی ہے لیکن وضو تو ٹوٹے گا، تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایام حیض گزر جانے کے بعد میں جو غسل کر لیا تو کیا ایک ہی غسل کافی ہے، صرف وضو بعد میں کرے گی؟ جمہور ائمہ کا یہی کہنا ہے کہ ایک ہی غسل کافی ہے۔ غسل کر لیا، اب اس کے بعد دم استحاضہ کی بنا پر اس کو دوبارہ سے اب غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے گی، اور کچھ روایتوں میں وارد بھی ہے کہ نماز کے لیے غسل کرے گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ ساری روایتیں جن میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، وہ ساری روایتیں کہ استحباب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ دم استحاضہ چل رہا ہے اور عورت کی عادت بھی نہیں ہے، عورت کا امتیاز بھی خون کا نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ دم حیض ہے یا دم استحاضہ ہے، تو ایسی عورت احناف کے نزدیک ہر نماز کے وقت غسل کرے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دم حیض ہو، کیونکہ عورت کی عادت بھی نہیں ہے کہ بھئی عادت کے دن گزر گئے تو اب وہ استحاضہ ہو، کسی عورت کی عادت نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے وہ روایتیں جن میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، وہ روایتیں احناف کے نزدیک محمول ہیں یا تو اس عورت پر کہ جو عورت غیر معتاد ہو، اور اس عورت پر جو غیر ممیزہ ہو، یعنی جس کے دم حیض اور دم استحاضہ کے درمیان جو عورت امتیاز نہ کر پاتی ہو، جس کا خون کا امتیاز نہ ہو، ان عورتوں پر وہ روایتیں محمول ہوں گی۔ یا احناف کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں غسل کا قول ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، تو وہ روایتیں منسوخ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غسل کا حکم دیا جائے ہر نماز کے وقت میں تو یہ حرج میں مبتلا ہو جائے گی عورت، اور حرج میں مبتلا ہونا یہ ایک ایسی پریشانی ہے جس کی بنا پر اس میں تخفیف ضروری ہے۔ لہذا احناف نے ان روایتوں کو نسخ پر محمول کیا کہ وہ روایتیں منسوخ ہیں، یا یہ کہا احناف نے کہ جو روایتیں غسل کے تعلق سے ہیں وہ روایتیں علاج پر محمول ہیں۔ کس پر؟ علاج پر محمول ہیں کہ اگر عورت اس طریقے سے جس کا خون لگاتار جاری ہے وہ اگر غسل کرے گی بار بار اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ پریشانی ہی دور ہو جائے، تو علاج پر محمول ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک ہر نماز کے لیے غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، یا یہ کہہ لو استحباب پر محمول ہے۔ کیا ہے؟ استحباب پر محمول ہے۔ تو ہر نماز کے لیے غسل نہیں کیا جائے گا احناف کے نزدیک، بلکہ ہر نماز کے لیے اب رہی یہ بات کہ وضو کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس سلسلے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ کس کے لیے؟ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، جبکہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے صحیح اقوال ان حضرات کے یہ ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یعنی فرض نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے گی۔ ہاں اگر فرض نماز کے بعد نفل پڑھ رہی ہے تابع ہو کر تو نفل پڑھ سکتی ہے،
فرض کے تابع کر کے، لیکن جب دوسرا فرض پڑھنا چاہے گی تو ہر فرض کے لیے الگ الگ یہ وضو کرے گی. یہ ان حضرات کا یہ کہنا ہے. دونوں طرح کی روایتیں وارد ہیں. کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی مستحاضہ عورت، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے تتوضأ لوقت کل صلاۃ. کسی روایت میں ہے عند کل صلاۃ، کیا عند کل صلاۃ. تو احناف نے کہا کہ جن روایتوں میں لوقت کل صلاۃ ہے وہاں پر صراحت ہے اس بات کی کہ نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ لکل صلاۃ کا ذکر ہے تو احناف نے فرمایا کہ وہاں پر احتمال اس بات کا بھی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرے، اور احتمال اس بات کا بھی ہے کہ لام وہاں پر وقت کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ وقت کے لیے ہو. تو اب وقت کے لیے ہو یعنی لام لأجل کل صلاۃ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور لام کا معنی لوقت کل صلاۃ بھی ہو سکتا ہے، اے وقت کل صلاۃ. تو جن روایتوں میں تتوضأ لکل صلاۃ ہے وہ روایتیں محتمل ہیں، ان کے اندر دو احتمال ہیں، جبکہ جن روایتوں میں یہ ہے لوقت کل صلاۃ اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، وہ روایتیں محکم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ محتمل کے مقابلے میں محکم کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے احناف نے یہ فرمایا کہ مستحاضہ عورت یا مستحاضہ کے حکم میں جو بھی ہے، جو جیسے کہ معذور ہے، سلسل بول کا مریض ہے، یہ سب نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے. اب نماز کے وقت کے لیے انہوں نے وضو کر لیا تو اسی وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، جو بھی نمازیں پڑھنا چاہیں وہ سب نمازیں یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر جب وقت نکلے گا تو خروج وقت کی بنا پر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک خروج وقت سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ظفر، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان لوگوں کا وضو جو ٹوٹے گا وہ خروج وقت سے نہیں بلکہ دخول وقت سے ٹوٹے گا. کیا؟ دخول وقت سے ٹوٹے گا. تو ویسے معال دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ خروج وقت سے ٹوٹے یا دخول وقت سے ٹوٹے، لیکن نفس وقت ناقض وضو نہیں ہے. نہ وقت کا خروج ناقض وضو ہے، نہ وقت کا دخول ناقض وضو ہے، لیکن چونکہ اس کا وضو جو عورت ہے مستحاضہ ہے یا جو معذور ہے اس کا وضو رکا ہوا تھا، حکمن مانا گیا تھا، ہے نا. تو وقت کے نکلنے سے یا وقت کے داخل ہونے سے جو حد سے رکا ہوا تھا اب وہ حد سے فوراً مؤثر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وقت وہ حد سے فوراً مؤثر ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی ناقض وضو وقت کا نکلنا یا وقت کا داخل ہونا حقیقتاً نہیں ہے، ان کو تو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، ان کو تو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے. تو یہ اختلاف ہے ائمہ کا مستحاضہ کے سلسلے میں. ایک بات یہاں پر یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ مستحاضہ عورت کی احناف کے نزدیک 3 حالتیں ہوں گی. ایک وہ مستحاضہ عورت جو مبتدئہ ہو، جو جس کو ابتداءً خون آیا ہو، اور ایک وہ عورت جو کہ معتادہ ہو، یعنی جس کی عادت ہے پہلے سے کہ اتنے دن ایام حیض اس کے رہتے ہیں، اور ایک وہ عورت جو متحیرہ ہو، یعنی جو نہ مبتدئہ ہو اور نہ ہی جس کی عادت ہو، ہے نا. تو ایسی عورت متحیرہ کہلائے گی. ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوگا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا معتادہ کا حکم الگ ہے، اس کی ایام حیض کی عدت جو بھی ہو، جو بھی مدت ہو، وہ مدت اگر گزر گئی تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد خون آیا تو وہ سب استحاضہ میں شامل ہوگا، ان دنوں کی نمازیں پڑھے گی.
ایام حیض کی نمازیں نہیں پڑھے گی. اور رہی وہ عورت جو کہ معتادہ نہیں ہے، مثلا متحیرہ ہے یا مبتدعہ ہے، تو ایسی عورت اس کے لیے الگ احکام ہے. میں نے بتایا تھا کہ ان کے لیے احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غسل کرے گی ہر نماز کے لیے، یا یہ احتیاط پر محمول ہے، یا یہ کہ استحباب پر محمول ہے، اور یا یہ کہ یہ غسل والی روایتیں منسوخ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو احکام ہر ایک کے الگ الگ ہوں گے. جبکہ اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ احناف نے تمییز لون کا بالکل اعتبار نہیں کیا ہے، تمییز لون کا، جبکہ شوافے نے تمییز لون کا بھی اعتبار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عورت کو اپنے خون کے درمیان تمیز ہے، مثلا حیض کا خون اس کا کسی اور رنگ کا آتا ہے، استحاضہ کا خون کسی اور رنگ کا آتا ہے، تو ایسی صورت میں تمییز لون جب ہو جائے تو حیض کے دن تمییز لون سے ہی پتہ چل جائیں گے. لہذا خون کا رنگ اگر بدل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایام حیض الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد استحاضہ شروع ہو جائے گا. لیکن احناف نے تمییز لون کا بالکل اعتبار نہیں کیا ہے. باب المستحاضہ، یہ حیض والی عورت کا بیان. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن سلیمان بن یسار عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے روایت کرتے ہوئے سلیمان ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان امراۃً کانت تحراق الدم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت کا خون جاری رہتا تھا، بہت زیادہ خون آتا تھا، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، ہے نا، لگاتار کئی بہت دنوں خون آ رہا ہے. ایسی عورت تھی. اب یہ کون سی عورت تھی، ان کا نام کیا تھا؟ تو امام دار قطنی نے تخریج کی، انہوں نے فرمایا تعین کے ساتھ کہ یہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہے. کون ہے؟ فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں، کہ ان کو بہت زیادہ خون آتا تھا، استحاضہ میں بہت زیادہ مبتلا رہتی تھیں. تو انہوں نے سرکار سے پوچھا، بلکہ اس روایت میں تو یہ حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ وہ سرکار سے پوچھ لیں، براہ راست پوچھنے میں حیا آ رہی تھی، اس لیے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ سرکار کی بیوی ہیں تو آپ تو پوچھ سکتی ہیں، مجھے پوچھنے میں حیا آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے. تو حضرت ام سلمہ نے سرکار سے پوچھا تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں ان امراۃً کانت تحراق، یہ تحراق یہ در حقیقت ہا جو ہے نا یہ حمزہ سے بدل کا آیا ہے. اصل عبارت ہے اراقہ یوریق اراقتاً، اس کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، پھر حمزے کو ہا سے بدل دیا گیا تو حراقہ یحریق احراقتاً یہ ہو گیا. پھر جو حمزہ حذف کر دیا گیا تھا حراقتاً، جو حمزہ حذف کر دیا گیا تھا جس کے بدلے میں ہا لے آیا گیا تھا، اس حمزے کو بھی بعد میں ساتھ میں شامل کر دیا گیا، یعنی مبدل اور مبدل عنہ یہاں پر دونوں موجود ہیں. تو احراقہ پھر حمزہ بھی ساتھ میں استعمال ہونے لگا. بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، معنی ہوتا ہے خون بہانا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کو مبنی للمجہول پڑھو، تو حراق یعنی ان کو خون بہت آتا تھا، معروف نہیں. فاستفتت لہا ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے ان کے لیے سوال کیا، پوچھا.
کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا تھا، جیسے کہ امام دار قطنی نے یہ لفظ ذکر بھی کیے ہیں کہ بے امر فاطمہ، حضرت فاطمہ کے حکم سے حضرت ام سلمہ نے سرکار سے یہ پوچھا تھا۔ فقالا، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، جبکہ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے تخریج کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے براہ راست سرکار سے سوال کیا، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت فاطمہ کے لیے سوال کیا تھا۔ تو تین طرح کی روایتیں ہو گئیں، تو تطبیق کیا ہوگی؟ تو تطبیق کی بہت آسان صورت ہے کہ امکان ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس سے بھی انہوں نے کہا ہو پوچھنے کے لیے، اور حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھنے کے لیے کہا ہو، دونوں سے پوچھنے کے لیے کہا ہو، تو دونوں نے سرکار سے پوچھا ہو، یا حضرت ام سلمہ نے پوچھا ہو، حضرت اسماء بنت عمیس بھی ساتھ میں شامل ہوں۔ تو سوال تو انہی نے کیا، لیکن پھر دوسری جس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود سے پوچھا، تو امر تو انہی کا ہی تھا پوچھنے کا کہ یہی پوچھے۔ تو وہاں پر اس روایت میں چونکہ حکم دیا تھا انہوں نے، تو عامر ہی کی جانب نسبت کر دی گئی کہ سائل گویا کہ یہی ہے، اس لیے روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حکم دیا ہو کہ آپ پوچھ لیں، پھر اپنے اطمینان قلب کے لیے اور دل کی پختگی کے لیے، یقین کے لیے براہ راست بھی سرکار سے کوئی ایسا موقع ملا ہو کہ جس میں ان کو مطلب مسئلہ پوچھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی ہو، تو ایسے وقت میں خود ہی یقین کے لیے پوچھ لیا ہو دوبارہ سے، ہے نا، یہ بھی ممکن ہے۔ تو روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سرکار سے جب سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، لتنظر اللیالی والایام، لتنظر، لام تاکید کا ہے، ایسی عورت لیالی اور ایام تک انتظار کرے گی۔ کیا؟ انتظار کرے گی۔ انتظار کرنے کا مطلب، اب یہاں پر لام کو ہم نے فتح کے ساتھ پڑھا، اور چاہے تو لام کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لام امر مانے تو مانا ہوگا لتنظر، چاہیے کہ وہ عورت انتظار کرے چند ایام اور چند لیالی ہے، بلکہ کسی روایت میں یا کے ساتھ بھی ہے، لتنظر اللیالی والایام، تنظری خطاب کے ساتھ، پھر صیغہ مخاطبہ بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ صیغہ مخاطبہ۔ معنی سبھی کا تقریباً ایک ہی ہے، بس یہ لتنظر یا لتنظر یہ غائب کا صیغہ ہوگا، لتنظری حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ وہ عورت یا تو جہاں پر براہ راست حضرت فاطمہ نے سوال کر لیا ہو، تو ہو سکتا ہے وہاں پر سرکار نے لتنظری فرمایا ہے نا۔ تو لتنظر چاہیے کہ یہ عورت اللیالی والایام، رات و دن انتظار کرے۔ انتظار کا مطلب غور و خوض کرتی رہے، دیکھتی رہے چند ایام تک کہ کب ختم ہو رہا ہے نا۔ اب اللیالی والایام یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر الایام ہے، جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ آپ بتائیے۔ جمع قلت ہے الایام، جس کا اطلاق 3 سے لے کے 10 تک ہوتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے۔ اس سے احناف نے استدلال کیا اس بات پر کہ ایام حیض جو ہیں وہ
10 کم سے کم مدت ایام حیض کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کیونکہ ایام یہ جمع قلت ہے جس کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 سے کم پر الایام نہیں بولا جائے گا، 3 سے کم پر یومن یا یومان بولا جائے گا، اور 10 سے زیادہ پر الایام نہیں بولا جائے گا، 10 سے زیادہ پر 11 یومن بولا جائے گا، یا اس کے آگے بھی یومن ہی بولا جائے گا، الایام نہیں بولا جائے گا۔ اس لیے بڑے لطیف انداز میں اس لفظ سے احناف نے استدلال کیا اور کہا کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایام حیض کی اقل مدت 3 دن ہے اور اکثر مدت 10 دن ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایام حیض کی اقل مدت 1 دن 1 رات ہے اور اکثر مدت جو ہے ان کے نزدیک 15 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 15 دن ہے، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی اقل مدت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 1 لمحے کے لیے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے 1 آدھ 2 دن کے لیے ہو، تو اقل مدت کی کوئی تعین ان کے نزدیک نہیں ہے، اور اکثر مدت کی تعین ان کے نزدیک 17 دن ہے کہ 17 دن سے زیادہ حیض نہیں آئے گا۔ تو سرکار نے فرمایا لتنظر اللیالی والایام، تو احناف کے نزدیک تو 10 دن تک انتظار کرے گی، کیونکہ 10 دن ایام حیض ہیں، اس میں نمازیں نہیں پڑھے گی، اب انتظار کرے گی، ہے نا، نمازیں نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور جب یہ دن ایام حیض گزر جائیں گے تو نمازوں کا تو اعادہ نہیں کرے گی لیکن روزے کا اعادہ کرے گی، کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ، ہے نا، ہاں نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے عورت سے معاف کر دی گئی ہیں ایام حیض میں نمازیں، ان کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ ان ایام اور ان لیالی انتظار کرے گی التی کانت تحیض من الشہر، جن ایام میں وہ ہر مہینے حائض ہوتی تھی، یعنی جس عورت کی مدت ہے جو معتادہ ہے، جس کی عادت ہے کہ اتنے دن حیض آتا ہے تو اتنے دن انتظار کر لے گی۔ اب 10 دن آتا تھا تو 10 دن انتظار کرے گی، اور 5 دن آتا تھا، 5 دن کی عادت تھی تو 5 دن انتظار کرے گی، جیسی عادت تھی اتنے دن اتنی رات انتظار کرے گی، اور نمازوں سے رکی رہے گی، روزے سے رکی رہے گی۔ اب عادت کے مطابق ایام حیض تو گزر گئے لیکن خون ابھی بھی جاری ہے، خون ابھی بھی جاری ہے، تو اب اس کو احناف کہیں گے یہ استحاضہ ہے، شوافع کہیں گے کہ خون میں تغیر ہے، امتیاز ہے، تو استحاضہ ہے۔ ارے بات سمجھائی نہیں؟ ہاں، تو فرماتے ہیں التی کانت تحیض، ان ایام و لیالی، ان شب و روز رکی رہے گی جن میں وہ ہر مہینے حائض ہوتی تھی، قبل ان یصیبہا، اس سے پہلے کہ اس کو پہنچے وہ الذی اصابہا، جو اسے پہنچتا تھا ہر مہینے، یعنی حیض ہر مہینے جو آتا تھا، اور تو اس حیض تک انتظار کرے گی، ہے نا، اتنے دن تک انتظار کرے گی۔ فلتترک الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دے گی ان دنوں، جو اسے ہر مہینے پہنچتا تھا وہی اگر پہنچ گیا تو اتنے دن انتظار کرے گی اور نماز کو چھوڑ دے گی۔ قدر ذالکا، قاف کے کسر کے ساتھ ہے اور قاف کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، قدر ذالکا، اسی مقدار، یعنی جتنی عادت تھی اسی مقدار نمازوں کو چھوڑ دے گی ہر مہینے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، تو جب یہ ان ایام کو یہ پیچھے چھوڑ دے، ایام عادت گزر جائیں، فَلْتَغْتَسِلْ، تو پھر غسل کرے، ثُمَّ لَتَسْتَغْفِرْ بِثَوْبٍ، استغفار کا معنی ہوتا ہے، سفرن کے معنی ہوتا ہے فرج کا بھی، اور یہ بھی معنی ہوتا ہے سفرن کا، استغفار کا معنی یہ خوشبو کا بھی ہوتا ہے اور کپڑا لگانے کا بھی ہوتا ہے، تو معنی ہوگا فلتستغفر بثوب، تو
کپڑے کے ذریعے سے صفائی کرے گی۔ کیا مطلب؟ خون تو ابھی جاری ہے، ایام حیض تو گزر گئے، تو حکم دیا سرکار نے کہ ایام حیض کی مقدار تو نمازوں کو چھوڑ دے گی، لیکن ایام حیض اب گزر گئے تو اب اپنی فرج پر خون روکنے کے لیے، تاکہ خون کپڑوں وغیرہ پر نہ لگے، جسم پر نہ لگے، اس کو روکنے کے لیے کپڑا وغیرہ کا استعمال کرے گی، ہے نا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عورتیں پیڈ وغیرہ کا استعمال کرے اور کرنا چاہیے تاکہ ان کے کپڑوں پر خون وغیرہ نہ لگے۔ فلتصلی، کپڑا لگائے رہے گی خون کو روکنے کے لیے اور نماز پڑھے گی۔ اس کا مطلب ایام حیض میں نماز معاف، وہ ایام استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اس کو لیتے ہیں، اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، جو مسئلہ مستفاد ہوتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَتَتَوَضَّأُ، اور اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ عورت غسل تو نہیں کرے گی ہر نماز کے لیے نا، ایک ہی بار سرکار نے فرمایا فَلْتَغْتَسِلْ، غسل کری فَلْتُصَلِّ، اور نماز بھی پڑھتی رہے گی اب، ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے کرے یا ہر نماز کے لیے کرے، اس میں اختلاف ہے، میں نے تفصیل سے شروع میں بتا دیا ہے۔ وَتُصَلِّي إِلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ، اور وقت آخر تک نماز پڑھتی رہے گی، جب تک کہ دوسرا وقت داخل نہ ہو۔ وقت آخر پڑھو، کیا پڑھو؟ تو وقت آخر تک نماز پڑھے گی۔ اس سے اب سمجھ میں آ جائے گا کہ جب وقت نکل جائے تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو وقت آخر اور وقت آخر کا فرق ہو جائے گا تھوڑا۔ وَإِن سَالَ دَمُهَا، اگرچہ اس کا خون بہتا رہے لیکن نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے، تو اس خون کے بہنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے کیونکہ وہ اب معذور ہو گئی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اخبرنا مالک اخبرنا سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن القعقاع ابن حکیم و زید ابن اسلم ارسلہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سمی نے، جو کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن قعقاع ابن حکیم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور زید ابن اسلم، تو ان دونوں نے یعنی سمی کو عبد الرحمن ابن قعقاع ابن حکیم اور زید ابن اسلم نے، دونوں نے ارسلہ، حضرت سمی کو بھیجا پوچھنے کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ مسئلہ ارسال کے ذریعے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرے کو قاصد بنا کر کے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک کوئی تو بھیجا نا، اب وہ پوچھ کر آئے، اور پوچھ کر آنے کے بعد انہیں بتایا، اس کا مطلب یہ کہ خبر واحد بھی معتبر ہے۔ کیا ہے خبر؟ ارسلہ، ان دونوں حضرات نے، یعنی عبد الرحمن قعقاع ابن حکیم نے اور زید ابن اسلم نے، دونوں نے ان کو بھیجا الی سعید ابن المسیب، کس تک بھیجا؟ حضرت سعید ابن مسیب تک، مسیب کی طرف بھیجا، کیا؟ یسألہ عن المستحاضہ، کہ ان سے مستحاضہ کے بارے میں پوچھ لے، کیف تغتسل، کیسے غسل کرے۔ تو کیفیت غسل یہاں پر کیف تغتسل ہے، غسل کیسے کرے، تو چونکہ غسل کوئی الگ سے تھوڑی ہوتا ہے، غسل استحاضہ کی کیفیت کوئی الگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کیف تغتسل فرما رہے ہیں، لیکن مراد جواب جو دیا کب کرے، اس کا وقت کب ہوگا، کس وقت وضو کرے، وہ غسل کرے گی، ہر وقت کے لیے غسل کرے گی یا ہر وقت کے لیے غسل نہیں کرے گی، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بات مقصود تھی۔ اس لیے حضرت سعید ابن مسیب نے جواب وقت کے بارے میں دیا، کیفیت نہیں بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت غسل تو وہ بھی، اس کی بھی وہی ہے جو دیگر غسلوں کی ہے،
فرماتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ پوچھ لیں مستحاضہ کے بارے میں کہ کیف تغتسل، کیسے غسل کرے، یعنی کب غسل کرے. فقال سعید، تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تغتسل من طہر الی طہر، ایک طہر سے دوسرے طہر تک کا غسل کر لے گی، یعنی ایام حیض ختم ہونے کے بعد جو طہر آیا تو اب غسل کر لے گی. اور یہ غسل کب تک چلے گا؟ جب تک کہ کوئی دوسری ناپاکی نہ ہوئی ہو، ہے نا. تو یہی غسل کب تک چلے گا؟ دوسرے طہر تک، ہے نا. بیچ میں کوئی غسل الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل بار بار نہیں کرے گی. اب دم استحاضہ بھی آ جائے گا تو غسل نہیں کرے گی. دلیل ہے اس بات پر کہ مستحاضہ بار بار غسل نہیں کرے گی. تغتسل من طہر الی طہر، ایک طہر سے دوسرے طہر تک یہ غسل کرے گی. تو غسل کرے گی نہیں، الی طہرن جو ہے نا یہ تغتسلوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تغتسلوں کے مصدر سے متعلق ہے. اصل عبارت ہوگی تغتسلو غسلا من طہرن الی طہرن، ایسا غسل کرے گی جو غسل ایک طہر سے دوسرے طہر تک کافی ہو جائے گا. وتتوضأ، اور وضو کرے گی لکل صلاح، ہر نماز کے لیے. حضرت سعید نے فرمایا. ہم نے احناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر لام وقت کے لیے ہے، لوقت کل صلاح، جیسے کہ دوسری روایتوں میں صراحتاً موجود ہے. امام ترمذی نے بھی دونوں طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں، جس میں کسی روایت میں عندہ کل صلاح ہے تو عندہ بھی بے معنی وقت ہوتا ہے، کسی روایت میں لوقت کل صلاح ہے صراحتاً. فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمْ اسْتَسْفَرَتْ بِثَوْبٍ، اگر اس کا خون غالب آ جائے یعنی مستمر رہے، لگاتار چلتا رہے، ایام حیض تو گزر گئے، خون پھر بھی غلبے پر ہے، استصفرت بثوبن، تو کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے گی یا کپڑا اپنی شرمگاہ پر رکھے گی، ہے نا. تو اور نمازیں پڑھتی رہے گی. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تغتسل، یہ غسل کرے گی اذا مضت ایام اقرائها، جب اس کے ایام حیض گزر جائیں گے، طہر آ جائے گا. ثم تتوضا لکل صلاح، پھر ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی. وتصلی حتی تأتیها ایام اقرائها، اور یہ نماز پڑھتی رہے گی ایسے ہی یہاں تک کہ اس کے حیض کے ایام آ جائیں. جب حیض کے ایام آ جائیں گے فتدع الصلاۃ، پھر نماز چھوڑ دے گی. فاذا مضت، تو جب ایام حیض گزر جائیں گے اغتسلت غسلا واحدہ، یہاں پر تو غسلن نکال کے دکھا دیا نا امام محمد نے، اغتسلت غسلا واحدہ، تو ایک غسل کر لے گی. ثم تتوضأ لکل وقت صلاح، پھر ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، ہے نا. وتصلی، اور نماز پڑھے گی حتی یدخل الوقت آخر، اب یہ آخر ہے، اب یہ آخر ہے، یہاں تک کہ وقت آخر داخل ہو جائے. تو یہاں پر امام محمد کے نزدیک دخول وقت ہے، اور امام اعظم امام ابو یوسف کے نزدیک خروج وقت ہے. ما دامت تردما، کب تک؟ جب تک کہ وہ خون دیکھے گی تب تک ایسا ہی کرتے رہے گی. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. والعامہ من فقہائنا، اور ہمارے عام فقہا کا. عام فقہا سے مراد فقہائے عراق ہے، فقہائے کوفہ ہیں، ہے نا. ہاں، یا لفظ عام کبھی کبھی بولا جاتا ہے، بے معنی اکثر ہوتا ہے. ہمارے اکثر فقہا کا یہی قول ہے. اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابی قال، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے والد عروہ سے. وہ فرماتے ہیں لیس علی المستحاضۃ ان تغتسل الا غسلا واحدا، مستحاضہ پر لازم نہیں ہے مگر یہی کہ وہ ایک غسل کر لے. ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاۃ، پھر اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرے. اس کے بعد نماز کے لیے غسل کر لیا، اب نماز کے لیے وضو کرے گی. اب نماز کے لیے وضو کیا، اب اس کے بعد پورے وقت میں جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے وہ نمازیں پڑھے گی.